کے ڈیمریج کے، کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پورٹ اتھارٹیز کے اپنے چارجز ہوتے ہیں. پورٹ قاسم بھی چارجز لیتی ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی چارج لیتی ہے. جو کام ہم کر سکتے ہیں، یعنی حکومت کر سکتی ہے اپنے اداروں کے ساتھ، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، سب کو آگاہ کر دیا، بزنس کمیونٹی کو. آج انشاءاللہ یہ نوٹیفائی ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن آرڈر مل جائے گا، اور سارے بزنسز کو اس کی سہولت مل جائے گی کہ 100% کے پی ٹی کے اور پورٹ قاسم کے چارجز ویو آف ہم کر رہے ہیں. 1 روپیہ بھی ہم چارج نہیں کریں گے. جتنے کئی ہزار کنٹینرز ہیں ہمارے پاس فہرست موجود ہے. بزنس کمیونٹی، ایف پی سی سی آئی، کے سی سی آئی، یہ اپنے کنٹینرز کی تعداد جہاں اسٹیٹ بینک کو بتا رہی ہے، وہاں یہ پورٹ اتھارٹیز کو بھی بتا رہی ہے، اور ہم 100% فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. آج یہ حکم نامہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز سے جاری ہو جائے گا کہ 100% پورٹ اتھارٹیز کے جتنے بھی چارجز ہیں وہ ہم ویو آف کر رہے ہیں ان رکے ہوئے کنٹینرز کی مد میں. دوسری بات یہ کہ ہم نے شپنگ لائنز کا کیونکہ سب سے بڑا چارج ہوتا ہے، شپنگ لائنز کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کئی ہزار، اور وہ بھی پریشان ہیں. آپ نے دیکھا، اور میں یہ آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان شپنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، ابھی بھی موجود ہیں، ہم میٹنگ کو اپنی کنٹینیو بھی کریں گے. جو ان کا بیان میڈیا میں لگا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا نے صحیح رپورٹ نہیں کیا. جو سیاستدانوں والا حال ہے وہی کاروباری حضرات کے ساتھ بھی ہمارے میڈیا کے بعض دوستوں نے کر دیا کہ وہ یا تو سمجھے نہیں میرے رپورٹر بھائی اس بات کو، یا وہ ان کو سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی کہ جناب ساری شپنگ لائنز اپنا بزنس بند کرنے جا رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. شپنگ لائنز کا بزنس پاکستان میں چل رہا ہے، چلے گا. 22 کروڑ سے زیادہ کے ملک کی جہاں بدقسمتی کے ساتھ $75 بلین کی امپورٹ تھی گزشتہ مالی سال میں، اتنی بڑی امپورٹ کو کوئی اتنے بڑے بزنس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا دنیا میں. $75 بلین، میری خواہش تو یہ ہے کہ وہ، اور ایکسپورٹ بھی $35-36 بلین تھی. اتنا بڑا جب کوانٹم ہو، مور دین $100 بلین کی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ہو، تو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شپنگ لائن بزنس بند کرنے جا رہی ہے. دنیا بھر میں ریسیشن ہے، چائنا بند ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ شپنگ لائنز نے بند کر دیا ہو. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. جہاں ڈیفالٹ ہوا ہے وہاں بھی شپنگ لائنز نے بند نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کا بزنس ہے. تو بہت فار دا کلیئرٹی سیک ٹیک ایسا نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات، شپنگ لائنز سے ہم نے یہ بات کی ہے، آپ کو اپنے کنٹینرز چاہیے، ہم آپ کو آپ کے کنٹینرز کا حل بنا کے دے رہے ہیں، بتا کے دے رہے ہیں. آپ ہمارے بزنسز کو یہ سہولت دیجئے کہ آپ کے جو چارجز ہیں، جو ڈیٹینشن کے چارجز ہیں، جو ڈیمریج کے چارجز ہیں، بھائی ٹرمینل آپریٹر اور سے بھی ہم نے یہ بات کی، اور شپنگ لائن سے بھی، دونوں سے ہم نے بات کی. پاکستان کے چاروں کنٹینر ٹرمینل آپریٹر کے CEOs ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں. وفاقی وزیر فیصل سبزواری اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے چارجز ہم ختم کر رہے ہیں. جو کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں، ان کے چارجز جو پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت اور ادارے مل کر ہی کام کو انجام دیتے ہیں تو تمام چیزیں خوش اسلوبی سے حل ہوتی ہیں. شپنگ لائن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شپنگ لائن کوئی بھی کاروبار اپنا بند نہیں کر رہی ہے. اس حوالے سے جو ڈیفالٹ کی قیاس آرائیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں، اس پہ کان نہ دھرے جائیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیگر جو چارجز ہیں جو ضروری ہیں دینے وہ لازمی دینے پڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پورٹ قاسم ہے اور کراچی پورٹ ہے اس کے چارجز ہم فی الوقت ختم کر رہے ہیں. اس حوالے سے فیصل سبزواری اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو پورٹ پہ پھنسے ہوئے کنٹینر اس حوالے سے یہ خبر سنائی ہے. پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے چارجز فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ ہم ختم کر رہے ہیں. آج نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا. پورٹس پر پھنسے کنٹینرز کے معاملے کو غور سے ہی دیکھا جا رہا ہے. کنٹینرز LCs نہ کھلنے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اس معاملے کو بھی جلد سے جلد حل کر رہے ہیں. انہوں نے جو چارجز لگے ہوئے ہیں پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چارجز ہم ختم کر رہے ہیں، اور اس تمام معاملے پر آج نوٹیفیکیشن بھی فوری طور پر جاری کر دیا جائے گا. پورٹس پر پھنسے کنٹینرز کے معاملے کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اور غور سے دیکھ رہے ہیں. کنٹینرز LCs نہ کھلنے کی وجہ سے پھنسے پڑے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کو بھی آگاہ کر دیا ہے ان تمام معاملات سے، اور جتنے بھی بزنس مینس کے جتنے بھی بزنس ہیں ان کے کنٹینر جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی تمام رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کنٹینرز اور اپنے جو کاروبار ہے اس حوالے سے وہ فیکٹ اینڈ فگرز ہمیں دے دیں. اس حوالے سے مزید بھی بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ شپنگ کمپنیاں بزنس بند کر رہی ہیں.
کے اور اسٹیٹ بینک کے اپنے مسائل نہیں ہیں، بیسیکلی پاکستان کی معیشت کے مسائل. پاکستان کی معیشت کے مسائل نسبتاً حل کی جانب شروع نہیں ہوتے. ہم کسی بھی بزنس کو نہیں چاہتے کہ وہ کنٹینر رکنے کی وجہ سے اس پہ دوبارہ ڈیٹینشن، ڈیمریج اور چارجز آئیں. اس لیے ہم نے ان کو یہ آفر کی ہے. کے پی ٹی کے پاس جگہ ہے، پورٹ قاسم کے پاس جگہ ہے، ہمارے کنٹینر ٹرمینلز کے پاس جگہ ہے، ٹریڈنگ ٹی سی پی کے پاس جگہ ہے، اور ہمارے جو آف ڈاک ٹرمینلز ہیں. ہم کسٹمز کے موجودہ قوانین میں گنجائش ہے اور مزید پیدا کر کے ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ڈی سٹفنگ اگر سمجھتے ہیں بزنسز کہ وہ ڈی سٹفنگ سے ان کا مال خراب نہیں ہوگا، صحیح رہے گا، وہاں ہم ڈی سٹفنگ کروائیں گے. اگر خالی کنٹینرز دستیاب ہیں تو ہم کراس سٹفنگ کروائیں گے. ادروائز ہم اپنے آف ڈاک ٹرمینلز کے اوپر اور مزید بہت بڑے پیمانے پہ جلد ہم نئے آف ڈاک ٹرمینل کا درجہ دے کے ٹی سی پی کو انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ جتنے بھی رکے ہوئے کنٹینرز ہیں، جتنے بھی، بھلے وہ 5,500 ہیں، بھلے 6,000 ہیں یا اس سے زیادہ ہے، ہم سب کے سب کو وہاں شفٹ کر دیں گے تاکہ ہماری پورٹ کنجسشن ختم ہو، تاکہ ہمارے جو شپنگ لائنز ہیں ان کے مسائل ختم ہوں، تاکہ جو ہمارے جو ٹرمینل آپریٹرز ہیں ان کے مسائل ختم ہوں. پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل جو ہے پی آئی سی ٹی پورٹ قاسم کے پی ٹی کے اوپر، ان کے پاس 20 ایکڑ کا آف ڈاک ٹرمینل ہے. انہوں نے ہماری اس اسپرٹ پہ لبیک کہتے ہوئے اعلان کیا بزنس کمیونٹی کے سامنے کہ 20 ایکڑ کے اس آف ڈاک ٹرمینل پہ وہ فری آف کاسٹ یہ فیسلٹی بزنس کمیونٹی کو دینے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 1 اور 2 ہے پورٹ قاسم پہ، انہیں ہم نے پورٹ قاسم کے اوپر آف ڈاک ٹرمینل کی جگہ دی ہوئی ہے. وہاں جتنا بھی دستیاب جگہ ہے ابھی موجود، یعنی کچھ تو بھر گئی ہے، جو باقی ہے وہ ساری کی ساری فری آف کاسٹ ہم اپنے بزنسز کو دینے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کے کنٹینر ہوں گے. یہ میری گفتگو تھی. ایک بہت اہم اعلان ہے اسٹیٹ بینک کا، آج انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے. آج کی میٹنگ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی یہ آپ تک اعلان پہنچ جائے اور مزید پھر گفتگو کریں گے. سیکرٹری کامرس میرے ساتھ ہیں، ممبر کسٹمز ساتھ ہیں، سیکرٹری میری ٹائم ہے، اگر کوئی بات کرنی ہوگی آپ نے ہم حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. اسٹیٹ بینک نے اسی حوالے سے کہ جو کنٹینرز آ کر پھنسے ہوئے مختلف پورٹس کے اوپر ان کو کس طرح ریلیز کروایا جائے فرام دا فارن ایکسچینج اینگل، وہ آج ہم نے کچھ انسٹرکشنز ایشو کر دی ہے بینکوں کو. اور آپ نے پریس ریلیز میں دیکھا ہوگا دیکھیں ان کنٹینرز کو جو کہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے 2 آپشنز ہیں ان کی کلیئرنس کے لیے. ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کیونکہ یہ چیز ہمیں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے، کراچی چیمبرز کی طرف سے اور باقی چیمبرز بھی جب ہم نے کنسلٹیشن کی تھی تو ان کی طرف سے سجیشن آئی تھی، تو وہ ہم نے کو آج انسٹرکشن کے طور پر ایشو کر جہاں 180 ڈیز یا اس سے زیادہ کی ڈیفر پیمنٹ بیسس پر اگر اپنی ٹرانزیکشن کو جو یہ کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں وہ کر لیتا ہے تو وہ تمام کے تمام کنٹینرز ہم نے بینکوں کو انسٹرکشن دے دی ہے کہ وہ ریلیز کر دیے جائیں. تو وہ بینکوں کو یہ انسٹرکشن آلریڈی ایشو کر دی ہے. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس سے یہ بھی آیا تھا کہ کئی ایسی کمپنیاں ہیں، امپورٹرز ایسے ہیں کہ جو فنڈنگ باہر سے ارینج کر سکتے ہیں، چاہے وہ فنڈنگ لونز کی صورت میں ہو رہی ہو، ایکوٹی کی صورت میں ہو رہی ہو، یا ان کے الائڈ سسٹر کنسرنز کے ذریعے ہو رہی ہو. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں بھی ہم نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ جو کنٹینرز جو اس وقت پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں وہ اس ارینجمنٹ کے تحت وہ بھی ریلیز کیا جا سکتے ہیں. تو یہ انسٹرکشنز دونوں کی دونوں آج بینکوں کو ایشو کر دی گئی ہیں اور اس سلسلے میں پریس ریلیز بھی ایشو کر دیا گیا ہے. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. تھینک یو. موتی والا صاحب سب سے پہلے تو میں میری ٹائم منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت دنوں بعد میٹنگ ہوئی لیکن ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فروٹفل میٹنگ ہے. ہم نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں. اسٹیٹ بینک نے بھی آج جو سرکولر جاری کیا ہے اس سے بھی خاصے معاملات جو ہے نا سیدھے ہوں گے، حل ہوں گے. 180 دن والے جو لوگ کر سکتے ہوں گے، جن کے پرنسپلز راضی ہوں گے وہ کر دیں گے. دوسرا کام منسٹر صاحب نے یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پرابلمز ہیں وہ وہاں سے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ ہم اس کو کراس اسٹفنگ کی اجازت دیں گے، اپنے شیڈز دیں گے،
पोर्ट कासिम पे भी देंगे और यहां भी देंगे, ताकि जो कंटेनर का किराया रोज की बुनियाद पे लग रहा है, जिसके लिए हम सारे बहुत परेशान हैं और शिपिंग लाइन्स उसको चाहती हैं कि अपने कंटेनर्स वापस ले जाएं, तो ये ऑफर से हम उसको अपने गुड्स को वहां स्टोर कर सकते हैं तादम के जो है ना वो मामला हल हो जाए। लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं, बिल्कुल हमारी डिमांड स्टेट बैंक से भी, कि हम ये यहां रखना नहीं चाहते कंटेनर किसी सूरत में, जिसको बड़े एक्टिवली मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, नवीद कमर साहब भी यहां बैठे थे, स्वाले साहब बैठे हैं, कि बेहतरीन तरीका जो वो है यही है कि मेरा कंटेनर अगर है तो उसको आप मुझे दे दें, मैं अपने घर जाके डीस्टफ करके आपको कंटेनर में वापस कर दूंगा। लेकिन इस वक्त तक जो हालात हुए हैं, शिपिंग कंपनियों ने भी रजामंदी का इजहार किया है, मिनिस्टर साहब ने बड़ा उनको फोर्सफुली रिक्वेस्ट की थी, शिपिंग लाइन्स ने भी, फ्रेट फॉरवर्डर्स ने भी, और इसमें एक हमने अपील की थी, वो ये की थी कि 346 ऐसे कंटेनर हैं जिनका सिर्फ $10,000 या इससे कम उसकी मालियत है, उसका टोटल जो हुजम है वो सिर्फ $2 मिलियन का बनता है। उसको फिर फॉर जो है ना शिपिंग लाइन्स ऐलान करेंगे, हम उसके ऊपर वेवर देते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं करेंगे। पोर्ट चार्जेस का मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि बड़ा जेस्चर ऑफ गुडविल चला जाएगा। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमसे मांगी है डिटेल उसी वक्त कि आप जो है ना डिटेल हमें दे दें, तो हम जाके जो है अपनी शिपिंग लाइन्स वालों से बात कर इसका इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई तदारक करेंगे। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मसाइल का शिकार है। सर मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये मेक श्योर कराना चाहते हैं कि डोंट कंसिडर अस सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। लेकिन सर हमारे मामलात को सुने, उनको जो नुकसान हो रहा है वो तलाफी नुकसान है, बैंकक्रप्ट हो जाएंगी आपकी जो है ना कंपनियां, पार्टियां, तो उसको जो आपने आज एक्शन लिया है, मेरे साहब ने एग्री किया है, मेरे साहब ने ऐलान नहीं किया, मैं ऐलान करता हूं कि इसके प्रोसेस को ये कंटिन्यू करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो जिस सेक्टर के हैं सेक्टोरल कमिटीज बन जाएं। स्टेट बैंक के साथ स्वाले साहब बड़ी अच्छी तरह से डील करते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला कल उनके साथ हम परसों मीटिंग करेंगे, उनके साथ भी मामला को हल करेंगे। तो हम समझते हैं कि सो फार सो गुड, हम आज तक सेटिस्फाई हैं। जो नए प्रॉब्लम्स आएंगे, मिनिस्टर साहब कहीं दूर नहीं है, पोर्ट मेरी टाइम शिपिंग कहीं दूर नहीं है, फिर आके यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन अब तक जो हुआ उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी और दीगर हुकाम के हमरा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, और जो कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पे फंसे हुए हैं उनको क्लियर करने के हवाले से जो उन्होंने इक़दामात किए हैं उस हवाले से अपने पॉइंट से वो आगाह कर रहे थे। इसके साथ साथ दो ऑप्शंस भी रखे गए हैं। एक तो जो बैंक्स को ऑर्डर जारी किया गया है पेमेंट के हवाले से किस तरह करते हैं, डिफ़र पेमेंट करनी है। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी रखा गया है कि अगर बाहर से वो पेमेंट करवा सकते हैं तो उस हवाले से भी बैंक्स को आगाह किया गया है कि जो उनकी मुश्किलात हैं फौरी तौर पर हल किया जाए। फैसल सब्ज़वारी ने बताया है कि पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के चार्जेस हैं, उन्होंने कहा है कि हम उसे ख़त्म कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उनको सहूलियात हैं कंटेनर्स को जिस जगह मुंतकिल करना है उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ऑफ डॉक टर्मिनल भी हमारे पास मुहैया है, वहाँ पर भी हम कंटेनर्स को मुंतकिल कर सकते हैं, और इस हवाले से मज़ीद इक़दामात भी किए जा रहे हैं। तमाम सहूलियात को देखते हुए जल्द अज जल्द जो कंटेनर फंसे हुए हैं, एलसीज नहीं खुल पा रही हैं और जिसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासर होगा, और ये बात की जा रही है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, वो सरासर गलत है, उस पर कान ना धरे जाएँ। फैसल सब्ज़वारी ने कहा है कि डी स्टफिंग अगर कर सकते हैं, जो कंटेनर जिसमें सामान ऐसा है अगर डी स्टफिंग कर सकते हैं तो उसको भी देखा जा सकता है, और क्रॉस स्टफिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर नहीं कर पाते हैं तो उस हवाले से भी हम इक़दामात करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इमरान सुल्तान हमारे सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान सुल्तान, किस तरह से देख रहे हैं इसको, पोर्ट